السلام علیکم ناظرین کرام، آج سی پی این ای کونسل آف نیوز پیپرز ایڈیٹرز اور پی ایف یو جے کے ایک وفد کی ملاقات تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی۔ بہت سی باتیں تو آف دی ریکارڈ تھیں، لیکن جو دو تین چیدہ باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں اور جس سے عمران خان کے مورال، عمران خان کی طبیعت، عمران خان کے مستقبل کے منصوبوں کا اندازہ ہوتا ہے، ان کا ذکر آج ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب معمول کی زندگی شاید 2 ہفتے بعد شروع کریں گے اور وہ پہلی فرصت میں راولپنڈی پہنچیں گے اور لانگ مارچ کی قیادت کریں گے۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب پر جو فائرنگ ہوئی وہ ایک ڈرامہ تھا، عمران خان کے زخموں پر بھی وہ نمک پاشی کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی یہ سارے صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، ان کو نہ گولی لگی ہے، وہ انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ڈاکٹرز کی اور ان کے ساتھیوں کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی کہ وہ زخمی بھی ہیں اور ان کی جو پٹی ہے وہ بھی ہوئی ہے اور وہ ابھی کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ معمول کی زندگی کا آغاز کم از کم اگلے 7-8 دن تک وہ نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ 13-14 دن میں اس قابل ہوں گا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لے سکوں۔ عمران خان صاحب نے اس ڈیلیگیشن کے ساتھ تصویر بنوانے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں جب کھڑا ہوں گا اپنے پاؤں پر تو اس وقت تصویر بنائیں گے، میں اس حالت میں نہیں چاہتا کہ میری تصویر بنے کہ آپ لوگ کھڑے ہوں اور میں بیٹھا ہوا ہوں۔ انہوں نے 2-3 باتیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایف آئی آر کے سلسلے میں مجھے چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی یہ نصیحت کی ہے یا مشورہ دیا ہے یا اپیل کی ہے کہ میں اس ایف آئی آر ان 3 اشخاص کے ذکر کے ساتھ ایف آئی آر کے اندراج پر اصرار نہ کروں، کیونکہ اس طرح ایف آئی آر درج نہیں ہو پائے گی۔ اور یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے مشورہ، چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ نصیحت یا اپیل جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد کیا یا کی، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئی جی پنجاب کو یہ ہدایت کی کہ آپ متاثرہ فریق کی مرضی کے مطابق، خواہش کے مطابق ایف آئی آر درج کریں اور کسی طرف سے مداخلت کی پرواہ نہ کریں، اور اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کا نوٹس لیں گے۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب نے بتایا کہ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ پھر پولیس اپنی مرضی کے ایف آئی آر درج کرے گی، آپ کی مرضی کی نہیں کرے گی، اور وہ شاید آپ کے لیے مفید نہ ہو، مناسب نہ ہو۔ دوسری بات، وہاں ذکر ہوا کہ اب نئے آرمی چیف کے تقرر کے 3 ہفتے رہ گئے ہیں، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سارا مارچ ہی اسی مقصد کے لیے ہے، اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہے یا مرضی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو کبھی یہ خواہش ہی نہیں کی جب میں اقتدار میں تھا کہ میری مرضی کا کوئی آرمی چیف لگے۔ جنرل فیض حمید صاحب کی تعریف جو ہے مجھ سے زیادہ آرمی چیف کیا کرتے تھے کہ وہ بہت ہی قابل افسر ہیں، بہت ہی ذہین ہیں اور وہ میرٹ پر آگے آئے ہیں۔ تو میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ ہو وہ ہو، میں صرف ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ میرٹ پر آنا چاہیے اور ادارے کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور اب بھی میری یہی خواہش ہے، میں نے یہی کہا ہے کہ میرٹ پر جو شخص بھی پورا اترتا ہے اس کو آرمی چیف ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستانی فوج جو ہے وہ پاکستانی قوم کی ضرورت ہے، ایک مضبوط فوج ہماری قومی ضرورت ہے، اور کوئی بیوقوف شخص ہی سوچ سکتا ہے کہ اس فوج کو کمزور کیا جائے۔
میں جب کوئی تنقید کرتا ہوں تو اس کا مقصد پاک فوج کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ جو سرحدوں پر کھڑے فوجی ہیں وہ میرے بچے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نے اس ملک میں رہنا ہے اور اس کو قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اسی طرح سے ہم ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ اور میں جو چاہتا ہوں کہ غلامانہ ذہنیت سے نکلیں، ہم حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں، کیونکہ جب تک ہمارے ذہن آزاد نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے، ہم نقل مارتے رہیں گے، ہم مروب رہیں گے، ہم جس کو پہلے ہی بڑا سمجھ بیٹھے ہیں اس کے مقابلے میں کب آئیں گے یا کیسے آئیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذہنی غلامی کے ساتھ ترقی کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں میرے اپنے ارکان اسمبلی ہیں، یہ عوام کے ساتھ باہر کیوں نہیں نکل پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر اتنے مروب ہوتے ہیں کہ علاقے کا جو کوئی طاقتور بااختیار ہے وہ اس سے پوچھنے جاتے ہیں کہ جی ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ یعنی ان کے اندر وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، دولت مند بھی ہوتے ہیں، جاگیردار بھی ہوتے ہیں، وڈیرے بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو فن خان تورم خان بھی سمجھتے ہیں، لیکن ذہنی غلامی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کہیں چھوٹے افسر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ سر آپ فرمائیں ہمیں کس جماعت میں جانا چاہیے، کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آج احتجاج کے لیے نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے۔ ان کی یعنی ان کی دولت ان کے کام نہیں آ رہی ہوتی، ان کی تعلیم ان کے کام نہیں آ رہی ہوتی، ان کا جو مرتبہ ہوتا ہے سماجی وہ بھی ان کے کام نہیں آ رہا ہوتا، اتنی ذہنی طور پر مروب ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے افسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اسی خوف کے تحت وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ، اپنے سپورٹرز کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کہیں ناراضگی نہ ہو جائے اور اس ناراضگی کی وجہ سے ہم اگلا الیکشن نہ ہار جائیں۔ تو میں قوم کو اس ذہنی غلامی سے نکالنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی میرا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن کسی کو تو یہ تبدیلی لانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب میں نے لانگ مارچ شروع کرنا ہے۔ پہلے تو منگل کی تاریخ دی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے آج جو اجلاس کیا ہے اعلیٰ سطحی، اس میں یہ طے پایا ہے کہ ہم بدھ سے شروع کریں گے، اور اس کا تھوڑا سا روٹ بھی تبدیل کیا گیا ہے، وہ آپ میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے۔ اس ملاقات میں ایک دو چیزیں واضح ہوئیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ ڈٹرمن ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے طاقت کے ساتھ، عوام کے تعاون کے ساتھ، عوام کی پذیرائی کے ساتھ، عوام کی حمایت کے ساتھ میں اس ملک میں تبدیلی لا سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پتہ ہوتا کہ 3.5 سال مجھے بھی وزیر اعظم ہوتے ہوئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا، مجھے بہت بعد میں اندازہ ہوا، اس وقت نکل چکا تھا، تو میں پہلے ہی اسمبلی توڑ کے نیا الیکشن کرا دیتا، فریش مینڈیٹ کے لیے چلا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا کہ میں ہار جاتا، لیکن یہ جو کمزور حکومت، بیساکھیوں والی حکومت جو ہے، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس طرح سے ملک میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ اور طاقت کے مختلف مراکز کے ساتھ جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کمزوری ہوتی ہیں، وہ کبھی طاقتور نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 70-75 سال میں جو اقوام آگے بڑھی ہیں اور جو پیچھے آئی ہیں، ان میں بنیادی فرق جو ہے، جو میں برملا کہتا ہوں، وہ قانون کی حکمرانی ہے، مساوات ہے، ذہنی آزادی ہے۔ جن ممالک کی قیادت کو یہ بات سمجھ آئی وہ ترقی کرتے چلے گئے، جہاں یہ بات سمجھنے یا کسی نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، ذہنی مروبیت کے شکار رہے جو لوگ، جو نکالی کرتے رہے، جو دوسروں کے دست نگر رہے، وہ آج بھی پیچھے ہیں، بلکہ روز بروز پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سوال کیا کہ اب آپ لانگ مارچ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا الیکشن۔ ہم نے کہا کہ کیا لانگ مارچ سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، کیوں نہیں حاصل ہو سکتا۔ جب ہم عوام کا جم غفیر لے کر جائیں گے تو ظاہر بات ہے ہماری بات سنی جائے گی۔
اسی موقع پر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں رہنا ہے، میں نے یہاں رہنا ہے، عوام نے یہاں رہنا ہے. ہم لوگ نہ عوام بھگوڑے سیاستدانوں کی طرف بھاگ کے باہر جا سکتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ جا سکتی ہے. اس نے بھی اس ملک کے ساتھ رہنا ہے. تو اس لیے ہماری بات سنی جائے گی. بات میں ان سے کر رہا ہوں، ڈیمانڈ میں ان سے کر رہا ہوں جن کے پاس پاور ہے. یہ شہباز شریف صاحب اور یہ زرداری صاحب اور یہ بلاول بھٹو اور یہ فضل الرحمان، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو شو بوائے ہیں. تو ان سے میں کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا، نہ ان کے بس کی بات ہے. میں ڈیمانڈ ان سے کر رہا ہوں جو اس ملک میں کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ میں جب وہاں پہنچوں گا تو میں اپنا مقصد حاصل کر کے اٹھوں گا، اور عوام کی طاقت کو کوئی بھی انڈرمائن نہیں کر سکتا. اور خاص طور پر نوجوان جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اب آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں جانا اور پیچھے نہیں رہنا کسی سے. تو یہ ایک مختصر سا حال ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہاں، ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ اس سے زیادہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، مرڈر اٹیمپٹ تو ہو گئی ہے، اب مجھے کس چیز کا خوف رہ گیا ہے. یہ میں مر جاتا. ایک مقصد کے لیے مرنا جو ہے ایک غلامانہ ذہنیت کے ساتھ جینے سے بہرحال بہتر ہے، اور میں اس کا تہیہ کر چکا ہوں. مجھے جینے کی کیا ضرورت ہے اگر میری زندگی بامقصد نہیں ہے، اور اگر مقصد میرا حاصل نہیں ہوتا تو زندہ رہ کے کرنا ہی میں نے کیا ہے. میں نے ایک زندگی دیکھ لی ہے. تو پرعزم ہیں اور پرجوش ہیں، اور بظاہر اس حملے کے بعد ان کے جوش ولولے میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک قوم جو پہلے ہی میرے ساتھ تھی، عوام جو میرے ساتھ تھے، اب وہ ان کے اندر ایک غصہ مزید بڑھ گیا ہے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ یا ہمارے لیے جدوجہد کرنے والے شخص کے ساتھ اس قدر زیادتی ہوئی، تو اب ہمیں اپنا مقصد حاصل کر کے رہنا چاہیے. یہی گفتگو کا اختتام ہوا. باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو پریس میں آ چکی ہیں. بہت بہت شکریہ.